हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात आप देख रहे हैं कि जी एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल और मरियम साहिबा से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर बिलावल और मरियम ने खुद ही फैसले करने हैं तो मुझे सरबराही आखिर क्यों दी गई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से इन हाउस तब्दीली, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला PDM को एतमाद में लिए बगैर किया गया। बिलावल और मरियम इत्तेहाद के फैसले तनहा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने फैसले PDM पर बाकायदा मुसल्लत कर रहे हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से गिले शिकवे भी किए, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए हर हाल में। अच्छा नाज़रीन, मौलाना ने खुद इस बात की तो तरदीद की है कि वो PDM की सदारत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इत्तेहादी पार्टीज़ के अलग अलग समत में बढ़ते जो कदम हैं ये PDM के लिए कोई अच्छा इशारा नहीं दे रहे, तो PDM को मुत्तहिद रखने के लिए JUI की अब आखिर क्या हिकमत अमली होगी। क्या एक बार फिर मौलाना साहब की तहरीक खामोशी से ख़त्म हो जाएगी या अब भी इमरान खान साहब की कुर्सी को कोई ख़तरा हो सकता है। ये जो सवालात की गुत्थी इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। JUI के हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर एनालिस्ट किसी तारुफ के मोहताज रज़ा रूमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया रज़ा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पिछले एहतजाजी मार्च में भी JUI को नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। सरबराही भले मौलाना साहब के पास है, लेकिन इस्तीफ़ों से तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ तक गवाह है कि फ़ैसले तो यही पार्टियां कर रही हैं। हाफिज़ साहब, ये क्या मामला है, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बुनियादी तौर पर आप जो माजी का हवाला दे रहे हैं, माजी में भी जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियों का आपस में जो भी तहरीक चली आज़ादी मार्च तक, इसमें तमाम पार्टियों की मुशावरत शामिल थी। उस वक्त राबर कमेटी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से हम मिलियन मार्च और आज़ादी मार्च में मुअस्सर अंदाज में थे, उस हद तक PMLN और पीपल्स पार्टी नहीं थी। और ये सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर नहीं, ये बाकायदा मुशावरत के नतीजे में, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जा बजा जब हमारी मार्च कराची से रवाना हो के इस्लामाबाद तक, जहाँ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जिन अजला से हम गुज़रते, वहाँ वो इस्तकबालिया और दीगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हमारे इस्तकबाल भी करते और ताउन भी करते। फिर मुस्लिम लीग नून का भी यही सूरत हाल थी। लिहाजा उस सिलसिले में मेरे ख़्याल में उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह था और दीगर पार्टियों की हमारे साथ ताउन, हिमायत, सपोर्ट कहाँ तक होनी चाहिए, वो भी जमीयत उलमा इस्लाम उस पर कन्विंस थी। अलबत्ता बाद में अगर कुछ चीज़ें आई हैं वो भी मीडिया के सामने है, हमारे शिकवे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात इन दोनों बड़ी पार्टियों से। लेकिन 20 सितंबर के बाद जब PDM तश्कील हुई, उसके बाद तमाम 9-10 पार्टियां आपस में मुत्तहिद है। जितने भी फैसले होते हैं वो मुत्तहिदा तौर पर मुत्तहिदा प्लेटफार्म से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं, उसकी मुशावरत से होती है। अब आइए, आपने अदम इत्तेमाद तहरीक की बात की कि बात इस्तीफ़ों से, बाई इलेक्शन से, बिल्कुल बाई इलेक्शन की बात हुई थी, इस्तीफ़े देने की बात हुई थी, सीनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेने की बात हुई थी, लेकिन बाई इलेक्शन का फैसला फिर दोबारा ऐलान हुआ कि जाएंगे, ये भी मुशावरत से हुआ। और इस्तीफ़े कब देंगे, 31 दिसंबर तक अपनी लीडरशिप को, हर पार्टी की लीडर को अराकीन यासिन में वो दिए उन्होंने। कब देने इस्तीफ़े, ये फैसला क़यादत करेगी PDM की। मार्च में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं लेना, ये भी फैसला मुशावरत से हुआ। कोई इस किस्म की बात नहीं है कि मुशावरत से हट के PMLN फैसला करती है या मुशावरत से हट के PPP फैसला करती है। उनकी एक राय होती है, उस राय का इजहार बेशक वो बायर करते हैं, लेकिन फैसला फिर वहाँ प्लेटफार्म पे होता है। आज अगर बिलावल ने अदम एतमाद की तहरीक की बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक को मूव करना चाहिए, इसके ज़रिए हमने इमरान खान को फारिग करना है, ये उनकी एक राय है।
آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد فوراً آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھا کے حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، حکومت مرعوب ہے، اس لیے حکومت کی کوشش روز اول سے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو کسی نہ کسی صورت میں ان کا کباڑہ کریں، لیکن پی ڈی ایم آج بھی متحد ہے۔ یہ فیصلہ کہ عدم اعتماد کی تحریک، لانگ مارچ، استعفے کب دینی ہے، یہ فیصلہ 4 فروری کو پھر پی ڈی ایم کی سربراہ ان کا اجلاس ہے، اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئے گی۔ یہ تمام افواہیں ہیں جو آج میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو دھمکی دی ہے کہ میں سربراہی چھوڑنے جا رہا ہوں، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، من گڑت بات ہے، یہ بالکل صرف اور صرف افواہ کی حد تک اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہا ہے، اور 4 فروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، جو بھی فیصلے ہوں گے مشاورت سے ہوگی، اتفاق سے ہوگی۔ ہاں ایک بات ہے وہ یہ کہ جو بھی جس پارٹی کی جو بھی رائے ہے وہ رائے وقت سے پہلے اس کا اظہار نہ کرے، وہ پلیٹ فارم پہ کرے، پی ڈی ایم کے اجلاس میں کرے، کیونکہ اس سے پھر فریق مخالف جو ہے وہ اسے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کا ڈیٹیل میں پوائنٹ آ گیا، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ رضا، آپ نے حافظ صاحب کو بھی سنا، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ رضا رومی صاحب، یہ پھر کہاں سے خبریں آ جاتی ہیں؟ وہ تو کہہ رہی تھی تمام لوگ ایک پیج پر ہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور مولانا صاحب واقعی کسی سے کوئی ناراض نہیں، کوئی نالا نہیں، مولانا صاحب کی ہی چل رہی ہے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے، جہاں تک تو فارمل صدارت کا تعلق ہے تو مولانا صاحب ہیں، اس کے پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن کیا پی ڈی ایم کی پارٹیاں ایک پیج پر ہیں؟ اب یہ تو بہت عیاں ہے اور ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب تو پچھلے سال بھی اپنا جو ہے دھرنا کرنا چاہ رہے تھے اور لوگ بھی لے آئے اور بیٹھے رہے، اور اس وقت ان 2 بڑی جماعتوں نے ان کا ساتھ اس طرح سے نہ دیا جیسا کہ وہ توقع کرے تھے۔ پھر کئی 2020 میں ان کی دوبارہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد قائم ہوا ہے ستمبر میں، اس کے بعد شروع میں جو اعلانات کیے گئے، جو حکمت عملی طے کی گئی، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور اس سے اور تاریخیں آگے ہوتی رہیں، اور جو اپروچ ہے وہ بدلتی رہی، اور اس میں بڑی ایک واضح بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس سسٹم کا حصہ ہے، وہ اس سسٹم کو مزید بالکل دھکیلنا نہیں چاہتی، بالکل گرانا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کی سندھ میں بھی گورنمنٹ ہے، سینٹ میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، وہ اور سیٹیں سینٹ میں لینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ جو پالیسی ہے فضل الرحمان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور مریم کی، وہ تھوڑے سے ایک فرق پیج پر ہیں۔ اب کیا ان تمام اختلافات سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں، اب وہ اس میں جو جماعتیں ہیں ان سب کی ضرورت ہے پی ڈی ایم میں رہنا اور اس اتحاد کو برقرار رکھنا، لیکن اس ساری جو مختلف آراء اور مختلف جو ان کے درمیان ڈفرنسز ہیں، اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پبلک پرسیپشن جو ہے وہ بن گیا ہے، اور حکومت نے اس کو مکمل طور پہ ایکسپلوئٹ بھی کیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اندر سے جو ہے نفاق کا شکار ہے، اور جب ایک تحریک میں نفاق آ جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ لانگ مارچ وغیرہ جو تھا یہ جنوری میں ہونا تھا، اب جنوری تو بالکل ہم اس کے بالکل آخر میں ہیں، اب اب مارچ میں سینٹ کے انتخابات بھی حصہ لے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں نا تھوڑے تھوڑے یو ٹرنز انہوں نے بھی سیکھ لیے خان صاحب سے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو اتحاد کو چلانا تھوڑا سا۔ تو رضا، اسی بات سے تو لوگ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں نا کہ اتحاد اتنا زیادہ نہیں ہے، تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہی کہتے ہیں کہ حکومت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے بھی تو بکھلاہٹ کا شکار ہے نا، اس سے آپ کنفیوژن نہیں کہیں گے نا جو یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ تبدیل کیے جا رہے ہیں پلانز؟ جی بالکل، تو دیکھیے بالکل اندر جو ڈفرنسز ہیں وہ اب تو کھل کے سامنے آئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کون سا پلان کامیاب ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، یا ان کو بھی لگتا ہے کہ جو پلان ہم کر رہے ہیں وہ کامیاب تو ہوگا نہیں، کچھ ہاتھ تو آئے گا نہیں، پھر کچھ اور کیا جائے، پھر کچھ اور کیا ہوگا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل ایسا ہے کہ وہ نہیں، دیکھیے پلان تو ان کا ظاہری بات ہے نا، ہدف تو یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران حکومت کو گرایا جائے
اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یا تو پش کیا جائے یا اس سے کوئی ری نیگوشیٹ کیا جائے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں, اور مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے اس کے اندر بھی کیمپس موجود ہیں. ایک کیمپ جو کہ حاوی کیمپ ہے میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسی سے قریب ہے. لیکن دوسرا کیمپ جو ہے جو شہباز شریف صاحب اور دوسرے عملیت پسند لوگ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہ لی جائے, کوئی رستہ نکالا جائے. تو اب دیکھیں نا, ایک صرف پارٹیوں کا آپس میں بھی مسئلہ ہے اور پارٹیوں کے اندر بھی مسائل ہیں. اس لیے یہ جو اتحاد ہے یہ اس لیے آگے نہیں بڑھا, اس کا وہ اثر نہیں ہو رہا جس کی کہ بہت لوگوں نے پیشین گوئیاں کی تھی شروع میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.